ویلکم بیک ناظرین، اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ کو دوبارہ خوشامدید کہتے ہیں۔ بریک سے پہلے جانے سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ ہاؤسنگ اینڈ ورکس جو منسٹری تھی وہ ایسے لگ رہا ہے کہ سونے کی چڑیا ہے جس کی ہر ایک کی نظر اس پہ ہوتی ہے، اور درانی صاحب جو 3 دفعہ حلف اٹھایا اور اس کے بعد ان کو وہی منسٹری چاہیے تھی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب میاں صاحب سے بھی بار بار اسی منسٹری کی ڈیفینڈ کرتے رہے، اسی منسٹری کا نام لیتے رہے، اور کیا وجہ کیا تھی کہ کیا وہ اب ساری چیزیں آہستہ سے کر کے وہ آپ کے سامنے آ رہی ہیں۔ میں کچھ چیزیں مزید آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ میں نے کہا کہ چند جب بھی کوئی نیا آفس ظاہر ہے منسٹر آتا ہے تو سب سے پہلے وہ جو پبلک جو ڈپارٹمنٹل انکوائری ہوتی ہے کم از کم وہ ہیلڈ کرتا ہے۔ ابھی تک جو یہاں پہ منسٹرز ہیں وہ خاموش نظر آتے ہیں، پتہ نہیں شاید کیا دیکھ رہے ہیں کہ 100 دنوں میں ابھی تک کوئی کارکردگی سامنے نہیں آئی، اور وہی جو لوگ پہلے موجود تھے۔ اب ہاؤسنگ اینڈ ورکس کے جتنے بھی ڈپارٹمنٹ باقی ذیلی ادارے ہیں اس میں پاک PWD ہے، اسٹیٹ آفس ہے، PHA ہے، ہاؤسنگ فاؤنڈیشن ہے، اور اس طرح کمپنیز ہیں، اس میں ابھی تک وہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو درانی صاحب کے دور میں وہ ان کا بڑا رول پلے کرتے رہے۔ سلمان ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہوں نے اسٹوریز پہ کام کیا ہے، ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ کس حد تک، کیونکہ کچھ چیزیں ہمارے پاس آئیں ان کو باقاعدہ طور پر انویسٹیگیٹ کیا۔ ڈومیسائل سرٹیفکیٹس بہت سے ایسے ہیں جو بوگس ہیں، اور وہ درانی صاحب کے اپنے گھر کے ایڈریس میں، اور ایون کچھ ایسے بھی ہیں جو سٹور، چھوٹا سا سٹور ہوتا ہے اس کے وہ سٹور بند رہتا ہے، اس کے ایڈریس پہ جناب ڈومیسائل بنے ہوئے ہیں۔ اب اس میں بھی ڈومیسائل آفس سے اسلام آباد سے کچھ لوگ ملوث ہیں، اس پہ میں بات کروں گا۔ پہلے ذرا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ 11 لیٹرز لکھے گئے تھے جو سابق تھے فیڈرل سیکرٹری تھے ارباب شارخ صاحب نے 11 لیٹرز لکھے تھے، اور اس میں بڑا انہوں نے تمام ڈی جیز کے حوالے سے اور تمام CEOs کے حوالے سے بڑی کلیئر چیزیں لکھی تھیں۔ تو میں دوبارہ بریک کے بعد یہ ریکویسٹ کروں گا منسٹر صاحب سے اور باقی جو یہ سمجھتے ہیں کہ جناب وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ ذرا 11 لیٹرز منگوائیں، اور پھر جتنے بھی یہ لوگ ابھی موجود ہیں ذرا ان کے چیک کریں کہ ان کے دور میں جو پروجیکٹس تھے وہ کتنے کمپلیٹ ہوئے ہیں اور کتنے انکمپلیٹ ہیں، اور اگر اسٹیٹ آفس کام کر رہا ہے اور اتنی جعلی الاٹمنٹس موجود ہیں، PHA کام کر رہا ہے تو وہ اس کے فلیٹس کمپلیٹ نہیں، اور ہاؤسنگ فاؤنڈیشن کر رہا ہے تو ساری ہاؤسنگ سوسائٹیاں جو ہے وہ ابھی تک آپ کے اس میں کرپشن میں انوالو ہے، تو پھر آپ لوگ بھی وہی ابھی تک رکھیں، جس کا مطلب ہے ابھی تک 100 دنوں میں اس جو منسٹری ہے اس کی کارکردگی کوئی چیز سامنے نہیں ابھی تک آئی۔ اچھا، یہ صرف یہاں تک بات نہیں ہے، بہت سے ایسے لوگ سلمان صاحب، میں آپ کو یہ میرے پاس لیٹر موجود ہے، اسکرین میں بھی آپ ناظرین دیکھ سکتے ہیں۔ عبید الدین صاحب جو اسٹیٹ آفس میں ہیں ان کو، اور وہاں پہ اس وقت ایک موجود ہوتے تھے، ان کو وہاں سے نکال دیا تھا، میرے پاس ان کا نام تھا، ہاں سہیل سرور صاحب جو 19 میں تھے، ان کو زبردستی وہاں سے بھیج دیا گیا۔ وہ ریئل یعنی ٹھیک طریقے سے پروموٹ ہو کے آئے تھے، وہ اسٹیٹ آفیسر لگ سکتے تھے، ان کو زبردستی ہٹا دیا گیا، اور عبید الدین کو سینیٹر، کیونکہ ان کے پیچھے تنویر الحق صاحب تھے اور درانی صاحب کہ ظاہر ہے وہ کام کیا کرتے تھے، ان کو میں یہ سمجھتا ہوں غیر قانونی طور پر پروموٹ کیا گیا۔ وہ کیسے، میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو پروموشن ہوتی ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن سے آرڈر آتا ہے، اور 19 گریڈ کوئی یہ حساس گریڈ ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ اس میں جیسے ہم نے پہلے بھی وہ دیکھا تھا MCMC ٹریننگز اور اس طرح کی بہت سی چیزیں انوالو ہوتی ہیں۔ تو یہ درانی صاحب نے یہ ایک وائلیشن کیا ہے، اور انہوں نے کیا کیا کہ مسٹر عبید الدین ایڈیشنل اسٹیٹ آفیسر اسٹیٹ آفس 18 میں جو ہے اسلام آباد از پروموٹڈ اگینسٹ دی ٹیمپرری پوسٹ آف اسٹیٹ آفس BS 19، یعنی یہ اپنے ہی خود ہی کر کے تو بھیج دیا گیا، اور اس کو اور کسی کو نہیں بھیجا گیا۔ دی مینیجر کس کو بھیجا گیا؟ کارپوریشن پاکستان پریس، یہ اس کو بھیجا گیا اسٹیٹ آفس اسلام آباد۔ تو عبید الدین صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس ظاہر ہے ان کو یہ کس طریقے سے ان کو ملا ہے، یہ وائلیشن آف رولز بھی ہوا ہے۔ اس میں لیگل جو ہم نے اوپینین لیا وہ یہی کہتے ہیں کہ ظاہر ہے اس کی پروموشن جو ہے وہ یہی لگ رہا ہے کہ ان کو نوازنے کے لیے کی گئی، اور ایک شخص پہلے سے بیٹھا اس کو ٹرانسفر کی گئی، اور اس کے بعد جو اسٹیبلشمنٹ سے آرڈر ہونے چاہیے تھے یہ آرڈر ہی غلط ہیں، یہ مطلب چیزیں سامنے آئی ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ سلمان صاحب یہ جو چیزیں، ایک شخص ہے جس نے باقاعدہ اپلیکیشن بھی دی ہے اسٹیٹ آفس میں، اور وہ بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ 2016 سے وہ پیمنٹ بھی کر رہا ہے، اور اس کو بوگس الاٹمنٹ وہاں پہ کراچی میں دی گئی ہے، محمد شاہد اقبال، اور بار بار وہ کہہ رہا ہے جی میں نے بچوں کو دن رات کی محنت کر کے بچوں کا پیٹ پالتا رہا ہوں، اور کٹ کر کے میں نے وہ پیسے دیے، اور اس کے بعد اس کے ساتھ یہ فراڈ کیا گیا۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں، یہ ہم ذرا شروع سے آتے ہیں، کیا دیکھا جی اس ویک میں آپ نے ڈومیسائل کے حوالے سے ذرا بتائیے گا وہ کہاں تک پوزیشن پہنچی، اور خٹک صاحب سے آپ کی گفتگو ہوئی ہے، اور باقی جتنے بھی عہدے ہیں
کہیں کوئی گزشتہ 100 دنوں میں کوئی تبدیلی نظر آئی ہے یا وہی لوگ سارے بیٹھے ہوئے ہیں, پروجیکٹس وہ کمپلیٹ نہیں ہوئے, باقی چیزیں اسی طرح ہیں, کوئی تبدیلی نظر آئی ہو آپ اس منسٹری میں؟ تھینک یو سچی صاحب. پہلے تو میں آپ کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں اجازت دی اور اتنا اوپن بات کرنے کی آپ اجازت دے رہے ہیں. حالانکہ یہ کام اسٹیٹ ایجنسیز کا ہے, وہ یہ انویسٹیگیٹ کریں, لیکن ہم لوگ یہ ساری انویسٹیگیشن کر کے ان کو دیتے ہیں اور پھر بھی آپ اس کو آن ایئر کر رہے ہیں, پھر بھی کام نہیں ہوتا. تو یہ جو ڈوموسائل تھے, اکرم درانی صاحب جب منسٹر تھے, انہوں نے اپنے گاؤں سے سارے بندے بلا کے اور انہوں نے پی ڈبلیو ڈی کے اندر انٹر کروائے, اور جو جتنے بھی ڈوموسائل بنے ہیں جب ہم نے اس کو انویسٹیگیٹ کیا تو ہم ڈی سی صاحب ہیں کیپٹن شعیب علی صاحب, ان کے پاس گئے. انہوں نے ہمیں شٹل کاک کی طرح پھینکا ایک عاطف بندے کے نام پہ, جو ڈوموسائل سٹیزن ڈوموسائل جہاں بنتے ہیں G10-4 میں. ہم اس ڈپارٹمنٹ میں گئے, پھر اس کے بعد انہوں نے کہا نہیں یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے, ایک ارسلان بندہ ہے. ارسلان کو ہم نے پھر اپلیکیشن دی, اپلیکیشن دینے کے بعد سارا کچھ ہونے کے بعد کچھ بھی نہیں ہوا. اس کے بعد پھر ہم پیچھے پڑے رہے, پھر انہوں نے کہا جی آپ کاپیز لیں. ہم سارے جو 300 ڈوموسائل تھے اس کی کاپیز بائی ہینڈ ان کو ڈیلیور کی کہ ان کے فادر نیم کیا ہے, ایڈریس دورانی ہاؤس آ رہا ہے, سینیٹر طلحہ کا گھر کا ایڈریس آ رہا ہے. ہم نے کہا بھئی یہ کیسے جینون ہو سکتا ہے؟ بڑی کوئی ثبوت ہے کہ آپ کے ڈومیسائل پہ دورانی صاحب کے اپنے گھر کے ایڈریس دیے ہوئے ہیں اور وہ 3-4 ڈومیسائل بنے ہوئے ہیں. سینیٹر طلحہ کا تعلق کس سے ہے, ان کے گھر کا ایڈریس دیا ہوا ہے. اور پھر جو میں دیکھ رہا ہوں سائن, وہ آپ کی اسی ہاؤسنگ اینڈ ورکس کے ذیلی ادارے کے سائن ہیں جو ڈومیسائل جس کا بن رہا ہے اس کو سائن کر کے دے رہے ہیں, اور بھرتی بعد میں ہو رہی ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیے بڑا کیا مطلب ثبوت مل سکتا ہے؟ دیکھیے پاکستان میں یہ شور بات ہے کہ جتنی بھی جابز ہیں وہ ساری ہی پیسے لے کے دی جاتی ہیں گورنمنٹ کے اندر. کوئی بھی جاب ہے, آپ نے کوئی لینی ہے جاب کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں, پولیس ہو گیا, یہ سارے ڈپارٹمنٹ جتنے بھی ہیں یہ پیسے لے کے جاب دلاتے ہیں. اب آپ جب ہم نے انویسٹیگیٹ کیا, اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ جاب 1 سال کے اندر جس ٹائم پوسٹ ہوئی ہے اس کے بعد ڈوموسائل 2 دن پہلے بن رہے ہیں یا 2 دن پہلے انٹرویو سے بن رہے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ساری جو ہیں یہ اکرم درانی صاحب کے جو فرنٹ مین بندے ہیں انہوں نے پیسے لیے ہیں 7 لاکھ سے 8 لاکھ روپیہ پرماننٹ جاب کا. دیکھیں پورے پنڈی اسلام آباد کے بچے جتنے بھی ہیں وہ روڈوں پہ پھر رہے ہیں, کریم چلا رہے ہیں, پڑھے لکھے بچے ہیں, کوئی انگلینڈ سے پڑھ کے آیا, کوئی کہاں سے پڑھ کے آیا, وہ کرائیٹیریا پہ اتر نہیں رہے. اور مردان جو ایک بالکل ہی بنوں سے وہ ان کا رول ہے نا جی, انہوں نے الیکشن جیتنا تھا, چلو وہ ان لکیلی وہ ہار گئے, اس کے بعد دوبارہ ان کا بیٹا جیت گیا. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں موجود ہیں, ادارے کے پاس موجود ہیں. جو لوگ سائن کرتے ہوئے پروونگ لیٹر نکال رہے ہیں ان کو بھی نہیں پتا چل رہا کہ دورانی ہاؤس میں اتنے ڈومیسائل بن گئے, سینیٹر طلحہ کے نام پہ اتنے ڈومیسائل بن گئے. اور یہ جو لوگ موجود ہیں دیکھیں وہ انسان ہے نا, کام کر رہے ہیں, ان کو نظر بھی آ رہا ہے کہ وہ ان کے پاس نہ سرٹیفکیٹس ہیں, سب کچھ ان کی اسٹڈی مکمل بیسک اسٹڈی سے لے کر ان کی ماسٹر تک گریجویشن تک اسٹڈی میں دیکھ رہا ہوں بنو سے ہے. ان کے این او سی کہیں ڈومیسائل وہاں کے بنے ہوئے ہیں اور وہ باقاعدہ این او سی نہیں ملی. اسلام آباد سے کیسے بن گئے؟ اسلام آباد میں یہ کہا جا رہا ہے رولز ریگولیشن کے مطابق 10 سال سے مسلسل وہ اسلام آباد کا رہائشی ہو, وہ ثابت نہیں کر پا رہا ایک بندہ بھی, کیونکہ جو چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں. اور یہ ڈپارٹمنٹل انکوائری میں ہی فارغ ہو جاتے ہیں, یہ تو اتنی لمبا کام نہیں ہے. پھر دوسرا مجھے یہ بتائیے گا کہ جمیل احمد خان جن کے بارے میں جو ایل ڈی سی بھرتی ہوئے آپ جوائنٹ سیکرٹری لیول پہ موجود ہیں اور وہ مین منسٹری میں بیٹھ کے سارے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, دورانی صاحب کے وہ رائٹ ہینڈ تھے اور اس دور میں سارا کچھ ہوتا تھا. آج کل بھی وہاں وہ موجود ہیں یا اب نئے جو منسٹر آئے ہیں انہوں نے ان کو آگے پیچھے کیا؟ کوئی ویسے لوگوں کو آگے پیچھے کیا یا وہی سارے چل رہے ہیں؟ نہیں جی, وہی سارا چل رہا ہے. جو منسٹر صاحب آئے ہیں ابھی دونوں, وہ اتنے ایکسپیرینس نہیں ہے, ان کو منسٹری کا پتہ نہیں ہے, تو وہی پرانا عملہ جو ہے دورانی صاحب اب وداؤٹ منسٹری بیٹھ کے کنٹرول کر رہے ہیں. جتنے بھی کانٹریکٹس ہیں, جتنی بھی موومنٹس ہیں, جتنی بھی فائلیں ادھر سے ادھر جانی ہیں, جتنے بھی چیکس ہیں, ٹھیک ہے, وہ کنٹرول انہی کے ہاتھ میں ابھی بھی. جو ابھی آپ ڈیل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کے فرنٹ مین کے پاس چلے جائیں. اور جمیل احمد خان صاحب جو ہیں یہ جوائنٹ سیکرٹری ہیں. ان کی ہسٹری یہ ہے کہ یہ ایل ڈی سی کلرک تھے, کلرک سے انہوں نے ایک دم سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے یہ جوائنٹ سیکرٹری بن گئے. اور ان کی ایک کوالٹی ہے, ان کی کوالٹی ایک عام بندے کی نہیں ہے.
یہ ایک ایسی انوائرمنٹ کریٹ کر دیتے ہیں ادھر انویسٹیگیشن کی کہ ہر بندے کو یہ کنٹرول کر لیتے ہیں. اچھا نئے جو وزیر آئے ہیں ان کو کہیں بلیک میل تو نہیں کر دیا کہ وہ خاموش ہو گئے؟ مجھے لگ رہا ہے کیونکہ جمیل احمد خان صاحب نے ایف آئی اے کا ایک بندہ ہے, اب میں اس کا نام اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو میں جی میں تو اوپن بندہ ہوں, انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہوں اور ہم انویسٹیگیشن کرتے ہیں. ان کا جو نام ہے ایف آئی اے کا ایک ٹرین پروفیشنل آن دا کاسٹ آف ٹیکس پیئر ٹرینڈ بندہ جو لیول کا بندہ ہے, اس کا نام ہے سرمد. وہ ایف آئی اے سے لایا گیا اسپیشلی پی ایچ اے ہیڈ کوارٹر کی بلڈنگ کے اندر. ابھی موجود ہے؟ جی موجود ہے. اور وہ اس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ اس نے سارے سی سی ٹی وی جتنے بھی کیمریز ہیں, جتنی بھی کنورسیشنز ہیں, جتنے بھی واٹس ایپ ہیں, جتنے بھی ٹیلی فون کالز ہیں, اپنے ملازمین کی وہ اس لیے رکھا ہوا ہے. وہ فوراً ہی کہتے ہیں اچھا ہماری تمہارے سے لڑائی ہوگی, تمہارا کام نہیں کرتے, اچھا بھائی اس کا واٹس ایپ لے آؤ, اس کے ٹیلی فون ریکارڈ لے آؤ, اس کی ساری چیزیں لے آؤ. یہ کون سی ویب سائٹیں دیکھتا ہے, یہ اس بندے کی جاب ہے کہ یہ پوری ہسٹری اس بندے کی نکال لے آتا ہے. یہ کون سی غلط قسم کی ویب سائٹ پہ جاتا ہے, صحیح قسم کی ویب سائٹ پہ جاتا ہے, اس کا پورا کلچر یہ لے کے, پوری فائل لے کے جمیل احمد خان صاحب فوراً چلے جاتے ہیں اپنے نیٹ ورک کے اندر. اور پھر اس بندے کو اور لڑکیوں کو اسپیشلی 2 ایف آئی آریں بھی ہیں ہمارے پاس یہ ریکارڈ ہے. ٹھیک ہے جی, ہراسمنٹ کی ہمارے پاس یہ دیکھیں آپ, پوری ہمارے پاس تھانہ سیکریٹریٹ کی 2 ایف آئی آریں ہیں جی, یہ ہم دکھا سکتے ہیں ٹی وی کے اوپر. ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا وہ چیزیں آپ نے ہمیں وہ دی ہیں. ایک تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو جمیل احمد خان صاحب ہیں, اس کے علاوہ جو اہم جو رول میں دیکھ رہا ہوں, وہ جو سابق فیڈرل سیکرٹری تھے, انہوں نے 11 لیٹرز لکھے تھے. اور اس کے باوجود جو نئے منسٹرز آئے ہیں, کیا ان کو علم نہیں ہے یا شاید وہ ابھی ٹائم نہیں دے پا رہے کہ ان کو یہ بھی نہیں علم کہ جتنے بڑے بڑے پروجیکٹس تھے وہ سارے فیل ہو گئے. ایک سرکاری محکمہ ہے, اتنا بڑا, اتنی بڑی منسٹری ہے, مطلب ہزاروں کی تعداد میں یہاں پہ مین پاور کام کر رہی ہے, سینکڑوں کروڑوں کی تعداد میں تنخواہیں لے رہی ہے, اور ایک بھی پروجیکٹ کام پہ نہیں آ رہا. مطلب ہاؤسنگ سوسائٹیز دیکھ لیں, وہ مکمل نہیں ہوئی. جو آپ کی جتنے فلیٹس تھے وہ یعنی سرکاری ملازمین سے پیسے لے گئے. آپ نے دیکھا بھی ہوگا, وہ فوٹیج بھی آپ کے پاس موجود ہے کہ جو جب وہ پروجیکٹ شروع ہوئے 10 سال ہو گئے وہ پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں ہو سکے, اور منسٹر نے کوئی بندہ آگے پیچھے نہیں کیا ابھی تک. دیکھیں جی, یہ جو ارباب شاہ رخ صاحب ہیں, یہ فیڈرل سیکرٹری ہیں, از اے ویری آنےسٹ مین, اینڈ اس نے اپنی سیٹ کی قربانی دے دی فقط اپنی قوم کی خاطر. ٹھیک ہے, اس نے کہا بھائی میں غلط کام کو غلط کہوں گا, صحیح نہیں کہوں گا. انہوں نے 11 لیٹرز ابھی مجھے بتائیں, کیا نئے منسٹر کو ان کو ایکسس نہیں ہے؟ کون لوگ ہیں جو چھپانے؟ جمیل احمد خان صاحب کو تو پتہ ہی ہوگا, باقی جو مختلف اداروں میں جا رہے ہیں انہوں نے سب کو لکھے ہیں, انہوں نے ڈی جیز ہیں, سی ای اوز ہیں, ان کی ساری کارکردگی جناب لکھ کے دے دی ہے. اور اسی وجہ سے شاید درانی صاحب کو اچھا نہیں لگا, کیونکہ ظاہر ہے وہ تو درانی صاحب اس منسٹری میں آنا کیوں چاہتے تھے, وہ تو اسی سے آپ کو علم ہو جاتا ہے کہ 3 دفعہ انہوں نے حلف اٹھایا اور پھر انہوں نے کہا جی میں منسٹری مجھے ہاؤسنگ اینڈ ورکس ہی چاہیے. اور 2012 کی میں انکوائری دیکھ رہا ہوں, وہ ابھی پینڈنگ پڑی ہوئی ہے. اچھا نظر آ رہا ہے انکوائری میں, آپ کے پاس ہے نا انکوائری, آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں. دیکھیے سدی صاحب, یہ جو منسٹری ہے نا, یہ سمجھ لیں کہ یہ پاکستان جتنا بڑا ہے اتنی بڑی یہ منسٹری ہے. اس کے پاس فنڈ جتنے, اس میں دیکھیں کنسٹرکشن ہوگی تو سوسائٹی آگے چلے گی. جتنی زیادہ بلڈنگز بنیں گی, کسی بھی کنٹری کا آپ نے اکنامیکل لیول دیکھنا ہو, سب سے پہلے آپ اس کنٹری میں جب اترتے ہیں تو آپ سب سے پہلے روڈز دیکھتے ہیں, اس کے بعد بلڈنگز دیکھتے ہیں. تو یہ پاکستان کے اندر جتنی ساری روڈز ہیں, بلڈنگز ہیں, یہ انڈر دس منسٹری آتی ہیں. اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ یہاں جو چیئرمین محلے کا کونسلر ہے وہ ایک روڈ بناتا ہے تو وہ گاڑی خرید لیتا ہے, تو جو پورے پاکستان کی روڈیں اور وہ بنا رہا ہوگا تو وہ کیا جہاز خریدے گا, کیا خریدے گا. دیکھیں یہ جو 6 ذیلی ادارے ہیں ہاؤسنگ اینڈ ورکس کے, اس میں جتنے ڈی جیز موجود ہیں, سی ای اوز موجود ہیں, وہ سینئر افسران موجود ہیں. سب سے پہلے تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ اسی طرح موجود ہیں جیسے پہلے موجود تھے, اور ایک چیز ثابت ہو گئی ہے کہ انہوں نے کرپشن کی ہے, انہوں نے جعلی الاٹمنٹس کی ہیں, جعلی بھرتیاں کی ہیں, پھر ایک بھی پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں ہوا. تو آپ دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ 100 دنوں میں کوئی ایک شخص بھی آگے پیچھے نہیں ہوا. اس کا مطلب ایک تو یہ ہوا کہ منسٹری کی پرفارمنس 100 دنوں میں جو کچھ آنی تھی وہ آپ کے سامنے ہے. دوسرا میں دیکھ رہا ہوں کہ جتنی بھی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں, جیسے باراکو ہے, تھالیاں ہے, G1415, F1415, کوئی ایک پروجیکٹ بھی کمپلیٹ ہوا وہ بتائیں. ایک پروجیکٹ جو ایسا ہو کہ جو شفاف ہو, سب پہ جناب بھاری کرپشن کے الزامات ہیں. اس کے ساتھ ساتھ G10 میں جو کچھ ہو رہا ہے, پوری روڈ پہ جو کچھ ہو رہا ہے, آپ نے کوئی ایسا پروجیکٹ دیکھا ابھی جو وزٹ کیا تھا کہ جس میں کوئی فلیٹس کمپلیٹ کیے, وہاں پہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں ویسے؟
دیکھیں جی، ہم نے ان کے سارے پروجیکٹ جا کے وزٹ کیے ہیں. ہم نے I-16 بھی گئے ہیں، ہم G10 بھی گئے ہیں، ہم کری بھی گئے ہیں، ہم 12 کو بھی گئے ہیں. وہاں ہمیں دیکھ کے نظر آتا ہے کہ ایک بندہ جو بالکل چھوٹی سی کوئی سوسائٹی بنا کے بیٹھا ہوا ہے وہ سارا کام کمپلیٹ کر لیتا ہے. اور گورنمنٹ کے ٹیکسز سے، GST سے پیسہ ٹیکس پیئر کا ان کی سیلری دی جا رہی ہے. 2-2.5 لاکھ ان کے پاس گاڑیاں ہیں، ہر بندے کے پاس. جو 11ویں گریڈ کا افسر ہے اس کے پاس بھی گاڑی ہے. ٹھیک ہے جی، اتنا فیول فنڈ دینے کے باوجود انہوں نے ایک بلڈنگ، آپ G10 کی بلڈنگ کا حال جا کے دیکھ لیں جو 2012 میں کمپلیٹ ہونی تھی. آپ اس کا حساب دیکھیں کہ وہاں جو ہے بیسک ایمنیٹیز ہی نہیں ہے. بھائی یہ کس جاہل بندے نے بلڈنگ بنائی ہے، کس کنسٹرکشن نے بنائی ہے؟ باہر کے ممالک میں تو اس کا لائسنس کینسل کر دیا جاتا ہے، انشورنس اتنی ڈال دیتے ہیں اس کے اوپر. چیزیں بھی آ رہی ہیں کہ دورانی صاحب کے دور میں کرپشن تو ہوئی ہے بہت زیادہ. اس کو کور کرنے کے لیے ماسٹر پلان جتنے بھی تھے ان کو پلاٹس کو سیل کر دیا گیا. وہ الگ سے سیل کر کے پارکنگ کو ختم کر دیا گیا. آپ G11 میں چلے جائیں، وہ پلاٹ مسجد کا پلاٹ تھا شاید، وہ انہوں نے کر دیا. یہ پارکنگ کا پلاٹ وہ سیل کر دیا. اور یہ چیزیں، اور اس میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں. یہ F11 میں جو مین پلاٹ ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم ڈسکلوز کریں گے. میگا کرپشن، جو میگا کرپشن ہوئی ہے، کس طرح یہ لین دین کرتے ہیں، کس طرح یہ پیسے کنورٹ کرتے ہیں. یہ پیسوں میں ڈیل نہیں کرتے اب، کیونکہ اب ان کو ڈر لگتا ہے کہ منی لانڈرنگ آ گئی ہے. کیونکہ ایز اے فورینزک اکاؤنٹنٹ یہ میری اسپیشلٹی ہے کہ میں ایکسپلین کروں منی لانڈرنگ. یہ منی میں آپ ڈیل ہی نہیں کرتے، بیکاز دا ڈیفینیشن آف منی از ناٹ کرنسی. یہ کرنسی میں ڈیل ہی نہیں کرتے. اب یہ اتنی بڑی گیم میں جا چکے ہیں، یہ ایسٹس ریلوکیٹ کر رہے ہیں. صحیح. اچھا، یہ مجھے یہ بتائیے گا کہ کچھ جو انکوائریز تھی 2012 کی نیب کی، اس میں کچھ لوگوں نے وہ آپ نے وہ کی تھی کہ عباس علی خان ہے، DDHR ہیں، سید اسد علی شاہ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو میں دیکھ رہا ہوں فیصل صالح حیات صاحب کے دور میں نیب انکوائریز ہوئی تھی. اس میں کلیئر لکھا ہوا ہے کچھ. ابھی تک کیا نہیں، وجہ کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں جو نئے منسٹرز آئے ہیں ان کو کچھ پتہ نہیں ہے، یا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو شیشے میں اتار لیا گیا؟ شاید آتے ہوں گے تھوڑی دیر بزی کر کے ان کو سائڈ پہ کر کے، وہی سارا لوگ موجود ہیں. اس میں آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں پتہ ہے؟ جمیل احمد خان صاحب ذرا پرانے بیٹھے ہوئے ہیں، باقی ادارے جہاں پہ موجود، ذرا جوائنٹ سیکرٹری ہیں، وہ اگر مین رول تو پلے کرتے ہیں نا. دیکھیں ستی صاحب، یہ جو یہ ادارہ ہے نا، اس میں نیب کی انکوائری ہوئی ہے. عباس علی خان ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں PHA کے. اب ان کی 2013 کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ بھی لیگل ہے، اور ان کی جو ساری ڈگریز ہیں وہ بھی کویسچنیبل ہیں، مشکوک ہیں. HSC نے جو اپوائنٹ کیا، جو ساری انویسٹیگیشن ہم نے کی ہے اس کو دیکھا ہے، اس میں بہت سارے کویسچن مارکس ہیں. ٹھیک ہے. یہ بندہ جو تھا عباس علی خان، یہ ایک اوپر لایا گیا ہے. اس کی ایک وجہ ہے کیونکہ یہ پورا ایک کرمنلز کا گینگ ہے. یعنی پتا ہوگا کہ یہ اپنا گینگ بندے کو نیچے سے اٹھا کے اوپر لے. اگر نیب یہ انکوائری کرتی ہے کہ 2012 میں آپ نے جاب شروع کی، ڈگری آپ نے MBA کی شو کی، اور آپ نے یہ لکھا کہ 2008 سے 2010 تک آپ کا ٹینیور رہا ہے، اور ڈگری آپ دے رہے ہیں 2013 میں، اس سے کیا چیز مل رہی ہے؟ اور دوسری جو ڈگریز آپ دے رہے ہیں وہ ارریلیونٹ ہے. اب کوئی اس کے بعد کوئی ابھی تک وہ موجود ہے، وہاں DDHR ہیں. اسی طرح اسد علی شاہ ہیں، میرے پاس وہ آ رہا ہے کہ انہوں نے کوئی باہر کی ڈگری شو کی ہے، ان کی ایکسپیرینس بھی کوئی ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ پرسنل کسی نے بھیجا ہوا ہے. اوور ایج بھی ہیں. ان انکوائریز کا کچھ بنا، یا وہ انکوائریز بھی پینڈنگ ہیں؟ وہ اداروں کو کہہ دیتے ہیں کہ اس پہ جناب آپ عمل کریں، آپ ان لوگوں کے خلاف کارروائی کریں. ابھی جو میں دیکھ رہا ہوں کہ جو جمیل احمد خان ہے اور دوسرے لوگوں کے جو نیب کے نوٹسز نیب کی طرف سے وہ ہو رہا ہے، اب کیا لگتا ہے کہ یہ ساری چیزیں اگر دیکھیں جائیں اوور آل، اگر آپ دیکھیں تو جو سابق فیڈرل سیکرٹری تھے انہوں نے بہت سی چیزیں سامنے نہیں کر دی. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ وہ 11 لیٹرز نئے منسٹر ذرا کہ ان کے پاس آ جائیں، اور ذرا یہ کچھ اہم عہدے جو جن لوگوں کو وہ دیے ہوئے ہیں، جن لوگوں کو درانی صاحب نواز کے گئے ہیں، مطلب جمیل احمد صاحب اگر وہ LDC ہیں اور وہ چلتے چلتے اوپر تک پہنچ گئے ہیں، اور وہ ظاہر ہے درانی صاحب کے مشکوک ہوں گے. عبید الدین صاحب ہیں، ان کو 18ویں سے 19ویں میں اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی مطلب وہ اس کی نفی کرتے ہوئے ان کو پروموٹ کیا گیا. تو کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ منسٹر صاحب اس پہ کوئی کریں گے؟ مطلب دیکھیں کیا کرنا چاہیے منسٹر صاحب کو؟ ستی صاحب، آپ میڈیا کی ساری محنت ہے، آپ لوگ محنت کرتے ہیں، ہم لوگ محنت کرتے ہیں، گورنمنٹ کو کہتے ہیں یہ کرپشن ہو رہی ہے، اور کیا ہوتا ہے کہ نیب کے پاس کیس چلا جاتا ہے. نیب کیا کرتا ہے؟ لین دین کر کے کیس
فرق کر دیتا ہے. اب اسی کیس میں بھی یہ ہوا ہے بھئی 2013 سے نیب انویسٹیگیشن کر رہا تھا عباس علی خان کی. ٹھیک ہے جی، نیب نے اگر انکوائری کر کے کہہ دیا کہ جی آپ یہ کریں، کاروائی کریں، تو اس کے بعد پھر کاروائی تو ڈپارٹمنٹل انکوائری بھی ہوتی ہیں، بہت سی چیزیں سامنے آتی ہیں نا، وہ کیوں نہیں ہوئی؟ دیکھیں ستی صاحب، ایک نارمل بندہ جب نیب کے شکنجے میں جاتا ہے تو وہ اس کو فوراً ہی اس کا ڈیسیژن لے لیتے ہیں، لیکن اس میں کیا ہوا ہے کہ 2012 کا 13 کا کیس ہے اور 2018 آ چکی ہے. اب آپ خود دیکھیں کہ 5 سال ہو چکے ہیں، ڈپارٹمنٹ سے وہ پوچھتے ہیں جا کے بھائی اس بندے کو فوراً اٹھائیں اور اس کلپریٹ کو سسٹم سے باہر نکالیں. مطلب اس میں ہاؤ لانگ اٹ ول ٹیک. بٹ کوشچن یہاں یہ ہے جو سب سے بڑی تھنکنگ ہے کہ عباس علی خان، جمیل علی خان، سرمد علی خان، اکرم درانی، یہ ایک پورا گینگ کا رنگ ہے. ٹھیک اور ہے، یہ رنگ جو ہے کہا جا رہا ہے ٹائم جو ہے نا ختم ہوا. خواتین و حضرات، آپ نے پروگرام دیکھا. یہ جو چیزیں ہیں ہاؤسنگ اینڈ ورکس میں کہ ایک فیڈرل سیکرٹری سابق ارباب شارخ لیٹرز لکھ کے جاتے ہیں، سارے جتنے ادارے انہوں نے دیکھے ہیں، جتنی ان کو کمپلینٹس ملتی ہیں، جتنی ان کو چیزیں ملتی ہیں، وہ لیٹرز غائب کر دی جاتے ہیں اور نئے منسٹرز کو ابھی شیشے میں اتارنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور جتنے پرانے ڈی جیز، سی ای اوز اور افسران موجود ہیں جن کے دور میں تمام پروجیکٹس جو ہیں وہ ناکام ہوئے ہیں، ابھی تک وہ انہی سیٹس پہ موجود ہیں. اور آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ 100 دنوں کی کارکردگی کیا ہے. مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. نیکسٹ پروگرام میں مزید آپ کو بتاؤں گا. کل تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اپنا اپنے ملک کا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.